الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور اس اگلی آیات مبارکہ میں بھی یہی کچھ بیان ہوا، اور تسلی بھی اس طور پر دی کہ اس میں سامعین اور مخاطبین کو خطاب کیا گیا۔ بظاہر خطاب آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن خطاب متوجہ امت کی طرف ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف خطاب متوجہ ہے جن کو قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک تھا، جو یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے یا نہیں۔ جی، جیسے آج کے دور میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے، عربوں کو چیلنج تھا، جو اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، ان کو چیلنج تھا کہ قرآن کی مثل تم کچھ صورت لے آؤ۔ 10 آیتیں تک کہا گیا، صورت تک کہا گیا، چھوٹی صورت سورہ کوثر شریف کے مقابلے کی صورت لے آؤ، یہ ان کو چیلنج تھا، اور سارے کے سارے عاجز رہے۔ اور کسی نے بھی اگر کوشش کی بھی، جس نے بھی کوشش کی اور لے کے آئے مقابلے میں کلام اپنا لکھ کے، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا انہوں نے، اور ایک کافر لکھتا تھا، دوسرا اس پہ ہنستا تھا، یہ کیا لکھا تو نے، قرآن کہاں اور تیرا کلام کہاں؟ جی، ان کو خود اپنے گھر سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت فصاحت اور بلاغت جو عروج پر تھی، جی، قرآن پاک جو ہے اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے ہی ان کو چیلنج دے رہا ہے۔ یعنی کہ اس پائے کا کلام جو ہے نا کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ جب یہ قرآن کریم نے چیلنج دیا، اب جس طرح کر کے لوگ فصاحت اور بلاغت کے معاملے میں ناواقف ہوتے جائیں گے، ان کا وہ والا ایمان قرآن پر نہیں رہے گا کہ قرآن کا چیلنج کتنا بڑا ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی جب لوگوں کو فصاحت اور بلاغت کا ہی پتہ نہیں ہوگا، اب جیسے ہماری عوام ہے بیچاری، عوام بیچاری تو اس لیے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور باقی رہی بات فصاحت و بلاغت کے معاملے میں ان سے کوئی پوچھ لے تو بیچارے کسی بات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور کلام معجز ثابت کرنے کے لیے بندہ مومن جو ماہر ہیں اس علم کے، ان کے پاس فصاحت اور بلاغت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب جب ہمارے دور کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے، ان میں سے بھی اکثریت تعداد جو ہے وہ ایسی ہے جو بلاغت اور فصاحت سے ناواقف ہے، اور ان کو بھی قرآن کریم کا معجز ہونا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، ان کے دلوں میں یہ شک اور وہم پیدا کر رہا ہے کہ قرآن کیسے معجز ہو گئی۔ یہ تو عربی ہے عام، یہ جملہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہ تو کلام کوئی بھی کہہ سکتا ہے ایسا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آخر شک کیوں پیدا ہوا اس کے دل میں، کیوں یہ بات اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کلام تو کلام کا معجز ہونا جو ہے وہ اس کے ذہن سے نکلا، کیوں نکلا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جس چیز نے کلام کریم کو معجز ثابت کرنا تھا، ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس علم کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ وہ پڑھتے ہی ہیں تو 4 کتابیں برائے نام پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور آج کل کے ویسے مدارس میں بچے جو ہیں وہ دینی کتابوں سے زیادہ انگریزی کتابیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مدرسہ نہیں، جامعہ بہت بڑا، لاہور کا بہت بڑا جامعہ ہے، میں وہاں گیا، زور کے بعد کا وقت تھا، جس بچے کے بھی ہاتھ میں نے کتاب دیکھی انگریزی کی کتاب اٹھائے ہوئے تھے، سارے بچے پورے جامعہ میں یار۔ انہوں نے کہا جی یہ ٹائم ہے ان کے یہ پڑھنے کا۔ اب جہاں پر ہم نے بیٹھ کے اپنے بچوں کو قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلائل مہیا کرنے تھے،
جہاں پر بیٹھ کر ہم نے قرآن کریم کے معجز ہونے پر دلائل مہیا کرنے تھے، جہاں پر بیٹھ کر ہم نے فصاحت اور بلاغت، یہ وہ علوم ہیں جو قرآن کریم کو معجز ہونا ثابت کرتے ہیں، ہم نے یہ علوم پڑھانے تھے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں، حرم میں مکہ میں بیٹھے ہوئے، مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ایک استاد کو دیکھا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے، بچے سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا MOTA 4 مدر پڑھا رہا ہے، مدر فدر پڑھ رہا ہے۔ بتائیں بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ مسئلہ ہمارا صرف روٹی کا ہے، باقی دین تو رہا نہ، ان کے لیے جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو بھائی آج موجودہ دور کے اندر شک جو ہے نا، وہ صرف کافر تو پکا کافر ہے، صرف لبرلی شک میں مبتلا نہیں ہے۔ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں، اپنے آپ کو جو راسخ فی العلم سمجھتے ہیں، ان کو بھی شک پڑنے لگا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا ہے، قرآن سے ہم نے تعلق توڑ لیا اپنا۔ آپ کے پورے علاقے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ماہر ہیں اس بات کے، جو قرآن کریم کو معجز ہونا ثابت کر سکیں، قرآن کو کلام الہی ہونا ثابت کر سکیں؟ بھئی آپ کے سامنے عربی ہے نا، قرآن عربی ہے، کوئی بھی عربی کھڑا بول دے تو کیا کہیں گے؟ بتا نہیں کچھ کہہ سکے، کوئی فرق نہیں کر سکے گی عوام تو ہماری، عوام چھوڑے مولوی نہیں فرق کر پائیں گے، عالم جتنا مرضی ہو، حافظ نہیں ہے قرآن کا، اس کے سامنے کوئی بھی عربی جو ہے نا وہ سطر پڑھ دی جائے، کیا فرق کرے گا بیچارہ؟ تو بھئی یہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ علوم جو ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں، یعنی یہ بطور اعلیٰ کے کام کرتے ہیں، جی سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ سیڑھی جو ہے نا، یہ چھت پر پہنچنے کا آلہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ آلہ ہے، چھت پر لے جاتی ہے سیڑھی آپ کو۔ یہ سپیکر جو ہے یہ عوام تک آپ کی آواز پہنچانے کا آلہ ہے۔ اگر یہ سپیکر نہ ہو تو آپ جس طور پر اب آواز پہنچا سکتے ہیں اس طور پر آواز نہیں پہنچا پائیں گے۔ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ؟ تو یہ آلہ ہے۔ تو بھئی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم ہیں جن کو بطور اعلیٰ کے ہم مانتے ہیں ان کو، اور وہ پڑھنے لازم اور ضروری ہیں۔ ان کے اندر اگر رسوخ نہیں ہے تو آپ قرآن کریم کے معاملے میں کسی طور پر بھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو خود رسوخ حاصل نہیں ہے۔ جب خود آپ راسخ فی العلم نہیں بنیں گے تو آپ آگے رسوخ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ خود متسلب نہیں ہوں گے تو تسلب کی دعوت کیسے دے سکیں گے لوگوں کو؟ تو پھر یہی معاملہ بنتا ہے، یا تو بندہ تسلب کو ترک کر کے متعصب بن جاتا ہے، متعصب بنتے ہیں، متعصب بنے تو پھر جناب وہ صرف اپنا جو کہا ہے اسی کو حق سمجھیں گے، چاہے وہ قرآن و حدیث اس کی نفی کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ متعصب بن جائیں گے یا متشکک بن جائیں گے، یہی دو چیزیں ہی بنیں گی۔ پھر نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو میرے دور کے اندر متشککین اور متعصبین جو ہیں ان کا دورہ ہے، اتنی تعداد میں موجود ہیں، کیا بتائیں آپ کو یار۔ تو اسلام کو نہ متشکک کی ضرورت ہے، نہیں چاہیے اسلام کو متشکک، اور نہیں چاہیے اسلام کو متعصب، اسلام کو معاند نہیں چاہیے، اسلام کو چاہیے متسلب فی الدین اور راسخ فی الدین، بندہ جو دین کے اندر رسوخ رکھنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے معجز ہونے پر یقین رکھنے والا ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، بظاہر تسلی دی حقیقت میں تسلی دی جا رہی ہے عقل سے ہم کو، بظاہر مخاطب بنایا جا رہا ہے امت کو، اور جن لوگوں کو قرآن کے معاملے میں شک ہے، جو متشککین ہیں، یہ ان لوگوں کو کلام ہو رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے، ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، فرمایا کہ اے سننے والے تجھے اگر شک ہے نا، مما انزلنا الیکا، اس کے معاملے میں جو میں نے اپنے حبیب کی طرف نازل کیا ہے، تو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، جو تم سے پہلے آنے والی کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں نا، ان کتاب پڑھنے والوں سے پوچھ لے، تو جا ان سے پوچھ لے۔ اگر تجھے قرآن کے معاملے میں شک ہے نا، تو کہتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، یا جناب موجودہ دور کے لوگوں کو جو شک ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو جو شک ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام عربی کیسے ہو گیا یار، یہ تو عربی بھی بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، کلام کیسے ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عاجز آ جائیں قرآن کا مقابل لانے سے؟ تو زبان ہے، وہ بھی عربی بولتے ہیں، یہ بھی قرآن عربی میں ہے، تو پھر قرآن کا مثل لانے سے عاجز کیوں ٹھہرے وہ؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو جن لوگوں کو یہ شک ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ پھر ان سے پوچھ لو
جو تم سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ہم سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کون سی ہے؟ تورات اور انجیل، یہ دو کتابیں۔ یہ کتابیں تو اور بھی نازل ہوئیں، تورات زبور شریف بھی ہے، لیکن وہ چونکہ ادعیہ پر مشتمل تھی، اس میں دعائیں تھیں ساری۔ احکامات جو ہیں وہ تورات اور انجیل میں جی، اور حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو تورات جو ہے نا مستقل کتاب ہوئی تھی، انجیل تو اسی کا تتمہ تھی، اسی کا ضمیمہ تھی، اسی کے کچھ مسائل جو ہیں جو وہاں بیان نہ کیے گئے یہاں بیان کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مبلغ ہی تورات کے تھے، تورات کے ہی تبلیغ آپ کے ذمہ لازم تھی، تو اسی کے بقیہ مسائل جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے انجیل شریف میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب چونکہ تورات میں جو آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان ہوا، اس میں سے جو رہ گیا وہ انجیل میں آ گیا۔ اب دونوں کتابوں میں آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان تھا، دونوں کتابوں میں آقا علیہ السلام کی اوصاف شریفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا کر کے تم پوچھ لو ان سے جو تم سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے نازل ہونے والی کتاب کو پڑھنے والے ہیں کون ہیں؟ یہودی اور نصرانی، یہ دو گروہ ہیں۔ ان پر یہ ان دونوں کتابوں کے حاملین کہلاتے تھے، اپنے آپ کو انہی کتابوں کا حامل کہلاتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں سے پوچھنے جائیں گے، یہودی تو پہلے انکار کر رہے ہیں، یہودی تو آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ تبدیل کر رہے ہیں، تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے جا کے پوچھیں ان سے؟ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ بھئی، یہودی تو آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ جہاں لکھے ہوئے تھے ان کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں ان میں۔ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن خود فرما رہا ہے قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے انہیں سے پوچھو۔ اشکال ہے نا، بڑا مضبوط اشکال ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کتاب میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، نصرانی کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ، اب بھی کہیں پہ پرانا نسخہ ہتھے چڑھ جائے مسلمانوں کے تو ان نصرانیوں میں اور یہودیوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ کیا بنے گا یار اب ہمارا؟ ابھی کچھ سال پہلے ایک نسخہ ہتھے چڑھا تھا مسلمانوں کے، تو ماں مر گئی تھی ان کی، اس میں ان کے باوجود، ان کی تحریفوں کے باوجود، ان کی تبدیلیوں کے کچھ باتیں ایسی ملیں جو سیدھی میرے آقا علیہ السلام کی شان مطابقہ کے مطابق تھی، شان مبارکہ کے مطابق تھی۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر، فرمایا کہ ان سے پوچھیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اب کتاب کو پڑھنا کیا ہے؟ کتاب کو پڑھنا کیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں یتلون تلاوتہ حق کا تلاوت ہے، فرمایا کہ وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تلاوت کرنے کا، یتلونہ حق کا تلاوت ہے، وہ ایسے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور ساتھ جو تلاوت ہو رہا ہے وہ مانتے بھی ہیں۔ تو ماننا پڑھنا وہی پڑھنا قرار پائے گا جو مانا جائے۔ جو بندہ، اب دیکھیں نا مثال کے طور پر کسی کے پاس خط بھیجے بندہ اور اس میں چند احکامات ہوں، تو بندہ خط کو پڑھے اور حکم مانے نا، تو بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ اس نے پڑھا ہے خط؟ آپ کسی کو کہیں آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے، آپ اس کو باتیں کریں چار پانچ، یار آپ مسجد کا دروازہ بند کر دینا، جوتے وہاں سے اٹھا دینا، صفائی وہاں سے کر دینا جی، اور وہ بندہ سن لے، بعد میں کوئی کام نہ کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو میری سنتا ہی نہیں، کیا کہیں گے؟ حالانکہ سنا تو ہے اس نے شور نہیں ڈالا، کانوں میں انگلی نہیں ٹھونسی، آپ کے سامنے کھڑا رہا خاموشی کے ساتھ، پھر آپ یہ کہتے ہیں وہ سنتا نہیں۔ مطلب یہ کہ جب اس نے مانا نہیں ہے تو وہ سننا ہی نہیں بھائی۔ اسی طرح کر کے جو بندہ کتاب کو پڑھے لیکن کتاب کو مانے نا، اس کا پڑھنا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ یہودی جو تھے وہ کتاب میں ہیر پھیر کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے، جو تبدیلی کرتے تھے اسی تبدیلی کو پڑھتے تھے اور اپنے خیالات کو پڑھتے تھے۔ تو ایسا بندہ جو ہے چاہے تورات کو پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، جس نے اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی باتیں ہی ماننی ہے، اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنا ہے، تو وہ کتاب کو پڑھنے والا نہ ہوا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پڑھنے والے جو ہیں ان سے پوچھو، کن سے پوچھو؟ پڑھنے والوں سے پوچھو۔ اب پڑھنے والے کون ہیں؟
پڑھنے والے وہ ہیں جن کے سامنے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں جی، انہوں نے جا کر کے جب حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہیں جی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ پڑھی، جس میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، ان کی آنکھیں جو ہے آنسو بہانے لگی۔ جب تلاوت ختم ہوئی دل سے وہ جناب نصرانیت نکل کے ساری چلی گئی، وہاں پہ اسلام کا نور آ گیا سارے کا سارا۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ پوچھو جا کے ان سے جو کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ تو کتاب کو پڑھنے والے کون ہیں؟ اصل میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہیں؟ حضرت نجاشی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا میرے آقا علیہ السلام کی صفات شریفہ کو، آقا علیہ السلام کی باتیں پڑھی تھی، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کو دیکھا تھا، اور قرآن کی تاثیر انہوں نے پڑھ رکھی تھی۔ قرآن ایسا ہوگا، جیسے ہی قرآن نے اثر کیا ان کے ذہن میں پوری تورات کا وہ مضمون گھوم گیا، ایک دم سے جناب ان کے دل سے نصرانیت نکلی اور اسلام نے ڈیرے ڈال دیے۔ اور یہی وجہ ہوئی ہے پھر یہودیوں میں آپ دیکھ لیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے کوئی تبلیغ نہیں فرمائی لمبی چوڑی، بلکہ یہ اپنے باغ میں کھڑے مدینہ منورہ میں کھجور پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھجوریں چن رہے ہیں، کھجوریں چن رہے ہیں، جو نیچے گرتی ہیں نیچے پھوپھی بیٹھی ہیں ان کی وہ چن رہی ہیں، تو یہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ میں ایک دم شور اٹھا کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں پہ اتنی خوشی چڑھی، وہ رسا بندہ ہوتا ہے نا پیچھے، آپ کو پتہ کھجور پہ جو چڑھتے ہیں، کہتے ہیں رسا بندہ ہوتا ہے، میں نے خوشی میں دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے میں نے ایسے کہا نا، میری پھوپھی کہنے لگی ہوئے خدا تجھے ہدایت دے، تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہوں۔ ہمارے نبی تو موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھوپھو یہ بھی انہی کے بھائی ہیں، یہ بھی انہی کے بھائی ہیں، ہاں اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر میں آ کر اسی وقت جناب کھجوریں میں نے چھوڑی، پھپھو کو میں نے چھوڑا، میں سیدھا آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام جو پہلا کلام حضرت عبداللہ نے سنا آقا علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام سلام کرنے کے، کھانے کھلانے کے اور جنت جانے کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہتے ہیں میں نے سنا اور ساتھ ہی میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اتنا ہی، کیونکہ کتاب ساری پڑھ رکھی تھی۔ قرآن جیسے ہیں جی، قرآن حضور کا چہرہ مبارکہ ہیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آقا علیہ السلام پہ مرض طاری ہوا ہیں جی، آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے، نمازیں حضور وہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام جو ہیں نماز کے دوران ہی، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں جی، نماز کے دوران ہی آقا علیہ السلام جو ہیں وہ آپ نے پردہ ایسے ہٹایا نا، تو حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کے چہرے انور کے نور سے پوری مسجد نبی جگمگا اٹھی۔ وہ صحابہ جن کے منہ کعبے کی طرف تھے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کر کے امام کھڑا ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام کا گھر مبارکہ کس طرف ہے؟ ایک جانب ہے نا، ایک جانب ہے بالکل۔ تو جیسے آقا علیہ السلام نے اس طرح ہٹایا تو صحابہ کے منہ آگے تھے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ ان کے کندھے کی طرف ہوا، اس طرح کر کے آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے چہرے حضور کی طرف ہو گئے ہیں جی۔ کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کانہ برکۃ مصحف، کہتے ہیں حضور کا چہرہ ہمیں ایسے لگا جیسے رب کا قرآن کھلا ہوا ہو، جیسے قرآن رب تعالیٰ کا کھلا ہوا، قرآن کا ورق ہو، حضور کا چہرہ ایسا تھا۔ وہ ایک شاعر نے کمال کر دی، انہوں نے کہا مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ مثل صورت اوست، کہتے ہیں میں نے قرآن کی ایک ایک صورت کو دیکھا ہے ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایک ایک صورت کا حسن جو ہے نا سمٹ کر میرے حبیب کی صورت میں آ گیا ہے۔ اللہ کیا بات ہیں، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے ہیں، اللہ شاعر کہتا ہے جی میں نے قرآن کے سارے ورق کھول کے دیکھے ہیں جی، سارے قرآن کا حسن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام جیسے ہی میں نے دیکھا، ادھر تورات پوری میرے ذہن میں گھوم گئی وہ اوصاف شریفہ، ادھر میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو وہی کچھ ہے جو تورات میں نے سارا آج تک پڑھا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ان سے پوچھو جو کتاب کو پہلے آنے والی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، تو جس نے پوچھا ہے وہ عبداللہ بن سلام سے پوچھے یا پھر حضرت نجاشی سے جا کے پوچھے، باقی تو چور ہیں سارے، باقی کیا ہیں؟ چور ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، کتاب رب کی ہو ہیں
ہو نام ماننے والے یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس، رب پوچھنے کے لیے ان کے پاس نہیں جانے دیتا، وہ بھی اپنی تصدیق کے لیے، ان سے پڑھنے کے لیے نہیں، ان سے پڑھنے کے لیے نہیں۔ وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے، کلام سننا اچھا لگا، کہا یار مجھے بھی لکھ کے دے دو کچھ صفحے، انہوں نے کچھ صفحے لکھ کے دیے، آقا علیہ السلام کے پاس ہے، بیٹھ کے پڑھنے لگے، اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال سے سرخ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر جلال اس لیے ہے کہ اب رب کا قرآن آ گیا ہے، پھر تلاوت کیوں پڑھ رہے ہو؟ قرآن آ گیا رب تعالیٰ کا، پھر تلاوت پڑھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا نا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، میں تیری ماں تجھے روئے، مطلب کیا ہوتا ہے تو مر جائے، وہ کیوں پڑھ رہا ہے آقا علیہ السلام کے سامنے؟ دیکھتا نہیں آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کا رنگ مبارکہ کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ فوراً انہوں نے برقع جناب اس طرح بند کر دیے۔ آقا علیہ السلام ارشاد میں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آقا علیہ السلام نے، میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت دنیا میں ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر ان کا گزارا ہی نہ ہوتا، وہ بھی میری پیروی کرتے۔ تو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا گزارا میری اطاعت کے بغیر نہیں ہے، میری اتباع کے بغیر نہیں ہے، تو میں تم ان کی کتاب لے کے آ گئے ہو ان سے، وہ کتاب بھی وہ جس میں وہ تحریف کر چکے ہیں، کتاب بھی وہ جس میں تبدیلیاں کر چکے ہیں۔ بتائیں یار، آقا علیہ السلام کے سامنے محرف کتاب آ جائے تو آقا علیہ السلام وہ کتاب نہ پڑھنے دیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال سے سرخ ہو جائے، تو آج پوری امت ہی رب کے قرآن کو چھوڑ کر نظام فرنگی کے پیچھے پڑ چکی ہو، فرنگی نظام تعلیم کے پیچھے پڑ چکی ہو، تو بتائیں آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہوں گے ان پر؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں یار سیدھی سیدھی بات کیا کریں، یہ والی بات نہ کیا کریں، جب آ کے ہمیں پکڑتے ہیں نا اس بات پہ تو یہ ذرا تھوڑی سی اوکھی لگتی ہے، ہیں یار حق تو حق ہے نا، پھر وہ تو کہنا پڑے گا نا، وہ تو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، جس کتاب فرمایا کہ وہ کتاب کو پڑھنے والے ہیں، تو پڑھنا کون سا مراد ہے؟ جو کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، کتاب پر عمل کرنے میں نے مثال آپ کو دی کہ سنتا ہی نہیں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے دور میں لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم سے صرف فروعی مسائل ہی نکالتے ہیں۔ وہ ایک کوئی راضیوں کا مولوی ہے ذاکر ان کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں آپ، یہ جو کراچی کا تھا وہ ذاکر، اس سے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں یہ جو آپ علم نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا دماغ خراب ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو قرآن نے تو پورا روٹ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا علم نشرح لک صدرک، اس نے کہا علم کے ساتھ جلوس نشتر پارک سے صدر بازار تک، حساب لگائیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ قرآن کو پڑھتے تھے، اس کے بعد قرآن سے اپنے عقائد اخذ کرتے تھے۔ آج مصیبت ہم پر یہ آ پڑی ہے کہ ہم پہلے عقیدہ گھڑتے ہیں، بعد میں قرآن کی آیتوں کو ان کے تابع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عقیدے کے تابع کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں، بعد میں قرآن کو اس کے تابع کرتے ہیں۔ اوے تمہیں قرآن کے تابع ہونا چاہیے تھا، تمہیں قرآن کے دیے ہوئے عقائد کے تابع ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی جو لوگ اپنے مسائل گھڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بندے نے رسالہ لکھا، مجھے فون کیا، اس نے کہا میں نے جی 70-72 صفحے کا رسالہ لکھا ہے، میں نے 64 صفحے کا پتہ نہیں اتنی تعداد بتائی تھی اس نے، میں نے اتنا رسالہ لکھا ہے وہ میں نے چھپوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں وہابیوں نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن جو پڑھتے ختم پڑھتے ہیں ہم کھانے پر رومال رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے۔ تو اب میں نے کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگا تقریر لکھ دیں۔ میں نے کہا تو میرے والی گلی چھوڑ، لاہور بروش کے قریب سے بھی نہ گزرنا، تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہتے میں نے اس سے قرآن حدیث کے دلائل لکھے، میں نے حساب لگائیں گے آپ؟ یعنی کہ ہم اپنے خیالات کو پہلے اپنے خیالات بناتے ہیں، تصورات آتے ہیں ذہن میں، اس کے بعد پھر قرآن سے دلائل نکالتے ہیں کہ کون کون سی دلیل جو ہے ہمارے لیے مؤید ہو سکتی ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا یار، قرآن سے دلائل نکالیں، قرآن سے عقیدہ نکالیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنے دماغ کو ڈھالیں، نہ کہ اپنا دل و دماغ سے عقیدے گھڑے، بعد میں اس پر قرآن کریم کا غلاف چڑھا دیا۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ بندہ کفر کو مشرف اسلام کر رہا ہوتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے سارے کا سارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں، تو کتاب پڑھنے والے سارے نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آقا علیہ السلام بظاہر مخاطب ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ ان کو جو متشکک تھے، جو کیا تھے؟
متشکک تھے، جن کو شک تھا اللہ تعالیٰ کے قرآن، اللہ تعالیٰ کے کلام، قرآن کے کلام ہونے میں جن کو شک تھا، ہیں جی۔ اور باقی رہی بات حضور کی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے مجھے تو یقین ہے کہ یہ کلام میرے رب کا ہی ہے، میں تو کسی کے پاس پوچھنے نہیں جاتا، میں تو کسی سے پوچھنے نہیں جاتا۔ وگرنہ اگر یہ حکم آقا علیہ السلام کو ہوتا کہ حبیب اگر آپ کو شک ہے تو آپ پوچھ لیں، تو پھر تو رب تعالیٰ کا حکم تھا، پھر تو ماننا حضور پہ فرض تھا۔ آقا علیہ السلام ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ جیسے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا مجھے تو اپنے رب کے کلام ہونے پر یقین ہے اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو کسی سے نہیں پوچھتا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت مبارکہ، لقد جاءک الحق من ربک، فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے شک، پتہ نہیں یار یہ ہے یا نہیں، ایک ہوتا ہے کسی شے کو جھوٹا کہہ دینا۔ اب کسی شے کو جھٹلانا یہ بڑا گناہ ہے، یہ شک کرنا بڑا گناہ ہے، جھٹلانا بڑا گناہ ہے نا۔ تو جب شک منع کر دیا گیا تو جھٹلانا جو بڑا گناہ ہے اس سے تو بدرجہ اولا منع ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے شک سے منع کیا، دوسری آیت مبارکہ میں جھٹلانے سے بھی منع کر دیا۔ میں ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور میں کہ ان میں سے بھی نہ ہونا جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، فتکون من الخاسرین، بگردان ورنہ تم گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کس میں سے ہو جاؤ گے؟ گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔